اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ، کیسے نماز پڑھائی جائے گی۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی گواہی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد تمام مومنین کی مغفرت کی دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کی دعا ہے، اور 5ویں تکبیر کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نماز جنازہ اس مختصر طریقے سے پڑھا جائے تو بھی کافی ہے، لیکن مستحب ہے کہ تفصیلی طریقہ اختیار کیا جائے، تفصیلی طریقے سے پڑھا جائے، یعنی مختصر طریقہ اگر پڑھا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ہو جائے گی، اور اگر اختصاری نہیں بلکہ تفصیلی طریقے سے پڑھا جائے تو وہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ مختصر طریقہ کیا ہے نماز جنازہ پڑھانے کا؟ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کہیں گے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہ ہو گیا پہلی تکبیر مختصر سا۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر تیسری تکبیر کے بعد کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین، یہ تیسری تکبیر۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہم اغفر لہذا المیت، ٹھیک۔ اس کے بعد 5ویں تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو تمام کر دیں گے۔ یہ مختصر طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھانے کا۔ اگر کوئی ایسے ہی نارمل انسان ہے نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے اور نہیں یاد ہے تو وہ مختصر طریقے سے بھی کام چلا سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تاکہ صحیح نماز ہو جائے۔ غلط پڑھانے سے اچھا ہے کہ مختصر طریقہ اختیار کرے اور صحیح پڑھائے، ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جب ساکن کریں گے تو نہیں پڑھیں گے، جب ساکین کے ساتھ پڑھیں گے، جب رک کے ٹھہر کے تو اللہ اکبروں کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے ٹھہر نہیں رہے تب اکبروں رے پہ پیش پڑھیں گے، جب ٹھہریں گے نہیں۔ آپ جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں بھائی تو تکبیر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اگر یوں کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ آپ کا جو ہے نہیں رہے گا ملا ہوا تب آپ جو ہے ساکن کریں گے، جب ملا کے پڑھیں گے رکیں گے نہیں تو وقف کی صورت میں نہیں۔ نماز جنازہ کا تفصیلی طریقہ جو کہ افضل ہے، یہ تفصیلی طریقہ ہے۔ پہلا کیا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ پہلی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین، یہ دوسری تکبیر میں دعا پڑھیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پھر چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دعا اگر میت کس کی ہو؟ مرد کی،
تو یہ پڑھیں گے. لیکن اگر جو ہے میت خاتون کی ہو تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. کون سی دعا؟ یعنی وہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال کر رہے تھے، اب جو ہے مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے. تکبیر کے بعد یا چوتھی تکبیر کے بعد؟ یہ مطلب اس کے بعد ڈائریکٹ یہ پڑھیں گے یا چوتھی کے بعد؟ نہیں، چوتھی کے بعد ہی پڑھیں گے. چوتھی کے بعد ہی مطلب اس کو پڑھنا ہے. ہاں، چوتھی کے بعد جیسے میت آدمی کی ہے تو جو ابھی پڑھا وہ پڑھیں گے. چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، یہ پڑھیں گے. اگر آدمی کی ہے، میت کس کی ہے؟ آدمی کی، یعنی مذکر کی ہے. لیکن اگر مؤنث کی ہے، عورت کی ہے، تو چوتھی تکبیر کے بعد اللہم ان ھذا عبدک نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ اب چوتھی تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے اللہم ان ھذہ، یہ والی دعا پڑھیں گے. چوتھی تکبیر کے بعد پڑھیں گے اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ عبدک وامتک نزلت بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہا. دیکھیں وہاں پہ منہو تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ منہا. الا خیرا وانت اعلم بہا منا، بہی وہاں پہ تھا، اب یہاں پہ بہا آ گیا، بہا منا. اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ فتجاوز عنہا واغفر لہا اللہم اجعلہا عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہا فی الغابرین وارحمہا برحمتک یا ارحم الراحمین. اب یہاں پہ آپ دیکھیے جہاں جہاں چوتھی تکبیر کے بعد مذکر میں مذکر کا صیغہ تھا، جو ہو تھا وہاں پہ ہا آ گیا، جہاں پہ کانا تھا وہاں پہ کانت آ گیا، کانت ہو گیا ہے، وہاں پہ کانت ہو گیا. جہاں پہ ہاذا تھا وہاں پہ حاذہی ہو گیا. ٹھیک، تو جہاں پہ مسیّن تھا وہاں پہ مسیّتن ہو گیا. مذکر کے بجائے مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے. اب وہاں پہ چوتھی تکبیر کے بعد وہ والی مذکر والی دعا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا ہے؟ مؤنث والی دعا پڑھیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اگر میت غیر بالغ بچے کی ہو تو چوتھی تکبیر اور دعا اس طرح ہوگی. اب یعنی اگر کوئی بچہ انتقال کر گیا ہے اور جس کی عمر کتنی ہے محمد علی بھائی؟ 6 سال سے زیادہ. 6 سال سے زیادہ، اور کس سے کم؟ بالغ سے 15 سال سے کم ہے. وہ انتقال کر گیا ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد کون سی دعا پڑھیں گے؟ یہ والی دعا پڑھیں گے اللہ اکبر اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا. ٹھیک، یہ والی دعا پڑھیں گے. اگر 6 سال کے بعد ہو اور 15 سال سے کم کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو چوتھی تکبیر کے بعد، تیسری تکبیر تک تو وہ سارا رہے گا، لیکن چوتھی تکبیر کے بعد یہ والی دعا پڑھیں گے اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا، یہ دعا پڑھیں. لیکن اگر کہنا ہے غیر بالغ بچی ہو، یہاں تو بچہ ہو گیا، مذکر ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں غیر بالغ بچی ہو، لڑکی ہو، انتقال کر جائے 6 سال سے اور 9 سال کے اندر، 9 سال کے اندر، تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کہیں گے. اس کے بعد کہیں گے، اب یہاں پہ مذکر کے بجائے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، اللہم اجعلہ تھا اس میں، اب اس میں کہتے ہیں اللہم اجعلہا لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا. صرف یہاں پہ 2 صیغے میں ہے کے بجائے ہا لگانا ہے. فرتوں میں رے ساکن نہیں، فرطا واجرا. یہ جو اس کے بعد 5ویں تکبیر کے بعد نماز کو کیا کر دیں گے؟ تمام کر دیں گے. اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کو تمام کر دیں گے. یہ نماز کا کیا ہے؟ طریقہ ہے، نماز پڑھانے کا طریقہ کہ نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے گی. مختصر بھی طریقہ ہے اور تفصیلی بھی طریقہ ہے. مختصر طریقہ نماز پڑھانے کا یہ رہے گا کہ نماز کفایت ہے، سب کی گردن سے ساقط ہو جائے گا جو وجوب تھا. اور تفصیلی طریقہ پڑھانے سے یہ ہے کہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ تفصیلی طریقے سے نماز پڑھائی جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی